یہ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی وادی پھنڈر ہے۔ اس وادی کے وسط سے گزرتا ہوا یہ خاموش دریا شہروں کے شور شرابے سے اکتائے سیاحوں کو فرحت بخشتا ہے۔ ضلع غزر میں بڑھتی سیاحتی سرگرمیوں سے پھنڈر کا حسن متاثر ہونے لگا ہے۔ بڑے بڑے غیر مقامی سرمایہ کار دریا کے کنارے خرید کر ہوٹلز اور ریزورٹس بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، جبکہ ایک دو جگہوں پر نہ صرف تعمیرات شروع ہو چکی ہے بلکہ دریا میں تجاوزات اور صدیوں سے ایک ہی رو میں بہنے والے دریا اور ندیوں کا رخ موڑنے کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ پھنڈر کے رہائشی شیر نادر ایک غیر مقامی سرمایہ کار کی طرف سے سیربل نالے سے بہنے والے پانی کا رخ موڑنے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اور جناب ہیا موش زمینوں گانیستے ہیویٹی گانی ہے اوغو کیا کہ روح مخشیر ہیا ماؤٹ کو درستے اور اوشتا جینے نہ پڑھائی کو مان اور ہیا زمین آگائی ما کیا دینی کی اور ہے او ماؤٹ ہے ہیویٹی تانتے رنگ بن سازے آہ نزدتے کورا ٹیڑا کوری کورا سیدھا کوری کوئی ما زمینوں برباد بیشے دیکھو ہیا برباد بیشے اما ہارا کسی سوچ کو مان دیکھو جناب چھے ہیا او گئن جولائی ماس اور اگر جولائی جون ہائی بو گیان روشتی کا اس پاکیا اور ایسے نو رین حالہ تھارا گیان ہانی کجی کو سے ہم چھنی کو کیا دی گنجائش مانو بیان ہے او بہت ضبطہ گیان ہے او کہ ہے نا گو آخری ہے نالار ہے او گیان ہے سائٹے کی تباہ گیان ما ہے تیشناری سٹ ہوئے اور ماؤ ٹہرا زور دیا۔ اپنی اراضی پر ریزورٹ تعمیر کرنے والے سرمایہ کار ندی کا رخ تبدیل کر کے اس مقامی شخص کی اراضی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شیر نادر کی تکلیف اور مشکل سے حکام تجائل عارفانہ ہی صحیح، تاہم اس صورتحال کا خوشائند عمل یہ ہے کہ ضلع غزر کی انتظامیہ بھی پھنڈر میں بے ہنگم اور بغیر منصوبہ بندی کے تعمیرات پر محتاط نظر آ رہی ہے، جبکہ دریا کے کنارے تعمیرات پر دفعہ 144 بھی نافذ ہو چکی ہے اور بغیر اجازت یا NOC کے کوئی تعمیر ممکن نہیں۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے سربراہ، متعلقہ ادارہ، منتخب سیاسی نمائندہ اور ماحولیاتی کارکن کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ غزر ہے، اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں اور اس کے اندر جو ہماری تحصیل فنڈر ہے اور فنڈر میں بھی جو فنڈر اسپیسیفک ایریا ہے وہ ہمارے ٹورسٹ کے لحاظ سے بڑا ہی پورے آل اوور دا ورلڈ جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی جو اٹریکشن ہے ٹورسٹ اٹریکشن اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جو نیچرل حالت میں ہے اس کو ہم وہاں پہ قائم و دائم رکھیں۔ یہاں پہ ایکچولی ہوا کیا ہے کہ یہ ایک تو غزر شندور روڈ بننے کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ٹورسٹ ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے زمینیں کافی زیادہ خریدی ہیں فار کمرشل پرپزز، اور وہاں پہ جو ہے وہ کنکریٹ کا جنگل بنانا چاہتے ہیں، جس کو ہم نے بڑا ایک وہیمنٹلی کب کیا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی وہاں پر نہ ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایک تو جو ہماری ایکولوجیکل ایفیکٹس ہیں اس کے فار ریچنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کلائمیٹ چینج کافی زیادہ جو سب سے افیکٹ ہونے والے ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اگر ہم غزر کی اسپیسیفکلی بات کریں تو یہاں پر جو ریسنٹ فلڈنگ جو 2022 کی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پہ یہاں ہے کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے اس نے بڑی بری طرح ہمیں غزر کو متاثر کیا، تو اس سینیریو میں بھی اور پھر جو فنڈر ویلی ہے ہماری اٹ سیلف وہ لو لائنگ ایریا ہے اور وہ دریا کے ساتھ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی اس طرح کی کرتے ہیں کہ ہوٹل ریزورٹس اور اس طرح کے بغیر کسی NOC کے بغیر کسی چیک کے ہم ادھر بناتے جائیں تو ہمارا جو پورا فنڈر جو ریور ہے جو بعد میں آ کے غزر ریور اور پھر بعد میں انڈس ریور میں شامل ہو جاتا ہے، ہمارا یہ پورا کنٹامنیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس سوائل ایسی ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ ایک EPA کی رپورٹ بھی ہے کہ یہ اور یہی پانی پھر ہم جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہم خود جو ہے وہ مختلف پرپزز کے لیے ایون کے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ پھر بڑا ایک الارمنگ تھا جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آرسینک جو ہے وہ آبویسلی ڈیزالویبل نہیں ہے، پھر یہ مختلف قسم کی واٹر بورن ڈیزیزز ہے اس کی وجوہات بن رہا تھا، تو ان سب پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا کہ ہم نے 144 دفعہ 144 کا نفاذ کیا ادھر فنڈر ویلی میں، اور ابھی جو ہے اس کے نفاذ کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ایک گروتھ ہو رہی تھی بالکل انبریڈلڈ ٹائپ کی، اور وہاں پہ جو ہے جو لوگ ادھر کنکریٹ کا ایک جنگل بنانے چاہ رہے تھے اس کے اوپر کافی زیادہ ابھی سٹاپ لگا ہے۔ NOC جو ہم لیتے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے مشروط کیا ہے کہ EPA جو ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کی طرف سے بھی NOC لازمی ہوگی کہ آیا کہ یہ جو بلڈنگ کنسٹرکشن ہے وائبل ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اسپیسیفک ٹو فنڈر یا نہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو الائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا جو مین کنسرن تھا وہ ایکولوجیکل تھا اور انوائرمنٹ تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر ای پی اے کی جو این او سی ہے اس کو ہم نے لازمی قرار دیا ہے فار ایشوئنس آف این او سی۔ فنڈر ویلی گلگت بلتستان کی خوبصورت ترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں ایک ڈیسٹینیشن ہے، اور گلگت چترال ایکسپریس وے کی تعمیر کے ساتھ ہی فنڈر میں ٹوریزم سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ریزورٹس بن رہے ہیں، ہوٹلس بن رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم ساری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ٹوریزم ہو فنڈر ویلی کے اندر یا پورے گلگت بلتستان میں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایکو سسٹم کو بچائیں۔ اس کے لیے جو میجرس ہم لے سکتے ہیں ہم ابھی کچھ لے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت سر دست ہم نے 2 فلٹرز لگائے، ایک تو ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، تو فرسٹ اس کے پاس جانا ہوتا ہے این او سی کے لیے، اور وہ فیزیبلٹی دیکھتے ہیں کہ آپ کنسٹرکشن کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ادھر سے این او سی لینی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم ماسٹر پلاننگ کر رہے ہیں فنڈر ویلی کی، اور لیجسلیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے، تاکہ مستقبل میں ٹوریزم جس طرح سے بڑھے گی، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خاص طور پر اس ایکسپریس وے کی تعمیر کے بعد، تو وہاں کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ایسے ہی رہے، تو انوائرمنٹ فرینڈلی ٹوریزم ہو۔ تو اس کے لیے جتنے میجرس ہم لے سکتے ہیں ہم لے رہے ہیں، اور خاص طور پر فنڈر ویلی کے لیے ابھی سے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ریور بیلٹ ہے یہ یہاں کی خوبصورتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس بیلٹ کے اوپر تعمیرات کرنا شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں ایک پولوشن کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ سائڈ پہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اور خوش قسمتی سے ابھی ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مقامی انتظامیہ نے، خاص طور سے میں اگر فنڈر ویلی کی بات کروں، اس ایریا میں بھی اور دیگر ایریاز میں بھی ایک بین لگایا گیا ہے کہ ریور بیلٹ کے اوپر تعمیرات نہیں کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے وہ اس کے اوپر پراپر قانون سازی بھی کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم اقدامات ہے، اور دیر آیت درست آیت کے مصداق ہم سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات کے اوپر اگر پراپر امپلیمنٹیشن کی گئی تو یہ جو ریور بیلٹ ہے اس کو محفوظ کرنے میں مدد ملے گی، اور اس کے نتیجے میں جو پولوشن ریورز کے اوپر اور اوورآل جو بیوٹی کے اوپر، جو یہاں کی خوبصورتی کے اوپر جو منفی اثر پڑ رہا تھا اس کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اس کنسٹرکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ڈسٹرکٹ کونسل ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ GBEPA۔ ان 4-5 جو ادارے ہیں ان کی ایک کمبائن این او سی ہوتی ہے، اور این او سی کے بعد ایک پراپر SOP کے تحت وہ کنسٹرکشن الاؤ کی جاتی ہے۔ اس میں جو EPA کا جو رول ہے، اس میں ہمارے رولز ہیں انوائرمنٹلی سینسٹیو اینڈ کریٹیکل ایریاز کے، جو ابھی کیبنٹ میں سبمٹڈ ہیں۔ ان رولز کے اندر جو اوورآل انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا ہے اس کا ڈیزائن ڈرائنگز ہیں، اس میں سالڈ ویسٹ کا پورشن ہے، کس طرح مینیج کرتے ہیں، اس کا لیکوڈ ویسٹ ہے، سیویج، اور اس میں جو گرین بیلٹ، اس ٹوٹل جو اب اس کی پراپرٹی ہے یا جو ہوٹل کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا تقریباً 30% ایریا اس کا گرین بیلٹ میں ہونا چاہیے۔ یہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں اس کو انشور کرنے کے بعد سرٹن کنڈیشنز کے بعد اس کو NOC ایوارڈ کی جاتی ہے، اور NOC بھی اس ایریے کا، اس کی ٹوپوگرافی، اس کا جو واٹر سورسز ہیں یا اس کا ادر جو انوائرمنٹل سینسٹیو پیرامیٹرز ہیں ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو NOC ایوارڈ کی جاتی ہے، اور اس کی باقاعدہ پیریوڈک مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، چونکہ اس طرح کی کنسٹرکشن سے نہ صرف اس کا ریور کا جو ایکویٹک لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے، بلکہ اس کی سیوریج اور سینیٹیشن کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انوائرمنٹل پولوشن کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوتا ہے ہمارا ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے، تو اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے GBDMA کی، اس کی NOC بھی اس میں مینڈیٹری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو ادارے ہیں جہاں پہ فارسٹ کا ایریا ہے تو فارسٹ سے NOC لی جاتی ہے، اور وائلڈ لائف کا کوئی ایریا ہے تو وائلڈ لائف، جتنے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی پراپر NOCs کے بعد ایک ڈیٹیل SOP، اس کے اندر کرائٹیریا کے بعد ان کو NOC ایوارڈ کی جاتی ہے۔ دریا کے کنارے تعمیرات کے کئی نقصانات ہیں۔ اس سے صرف سیلابی صورتحال ہی نہیں بلکہ سنگین ماحولیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دریا کا پانی، دریا کی مچھلی سمیت کئی ان دیکھی میرین لائف یعنی پانی میں زندگی سب کے سب متاثر ہوتی ہے۔ انہی متاثرین میں بالواسطہ یا بلا واسطہ
यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे भी शामिल हैं।